السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسکولوں میں پرائمری تک ناظرہ قرآن کریم اور چھٹی سے لے کر 10ویں تک ترجمے کے ساتھ قرآن کو مکمل کروانا لازم قرار دیا ہے۔ یقیناً یہ اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور قابل عزت تعریف ہے، قابل عزت تحسین ہے۔ اللہ کرے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس فیصلے کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے اس معماروں کو، اس قوم کی امیدوں کو، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری بچیاں پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان میں ایمانی، اسلامی غیرت و حمیت پیدا فرمائے اور اللہ کرے ہم سب کا تعلق اپنے قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا تعلق اپنے کلام سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی قابل مسرت یہ چیز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تجاویز، چونکہ رائے ہر کسی کا حق ہے اور کوئی بھی کام میں اگر کوئی اچھی رائے کوئی دے، کوئی اچھا مشورہ کوئی دے، کوئی اچھی تجویز پیش کرے تو وہ کوئی برا نہیں ہوتا اور وہ کوئی قابل گرفت بات بھی نہیں ہوتی۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے اس سلسلے میں چند گزارشات ہیں اور وہ اس سلسلے میں ہیں کہ تاکہ ہمارا یہ جو نظام ہے، ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بہتر سے بہتر ہو جائے اور تادیر اور اللہ کرے یہ سدا ہمیشہ قائم دائم رہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے، پہلی جو تجویز ہے، وہ ایک یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں ہم سب جانتے ہیں کہ مختلف مسالک ہیں، دیوبندی بھی ہے، بریلوی حضرات بھی ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہیں۔ اب ہر ایک کے اپنے اپنے ترجمے ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کا اپنا ترجمہ ہے۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے مسلک کے حساب سے اور اپنے اپنے جو اختلافی مسائل ہیں ان کے حساب سے بچوں کو ترجمہ اور تفسیر پڑھائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کہ وہ مستند علماء کرام، مفتیان اعظام، جن کا علم، جن کا تقوی، جن کی صلاحیت اور قابلیت، جن کا قرآن و حدیث میں تدبر و تفکر سب پر عیاں ہے، ان حضرات کو شامل کر کے ایک متفقہ طور پر فرقہ واریت سے، تعصب سے بالا تر ایک ایسا ترجمہ شائع کروایا جائے جس میں کسی فرقہ واریت کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ اگر یہی صورتحال رہی تو بچوں میں، قوم کے اس معماروں میں مستقبل میں فرقہ واریت جنم لے گی، فرقہ واریت ہوگی، بچوں میں تشدد آئے گا، تعصب آئے گا، جبکہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تجویز تو یہ ہے کہ مستند علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے یہ مشورے کے ساتھ گورنمنٹ ایک ایسا ترجمہ شائع کروائے کہ جس میں فرقہ واریت اور اس قسم کا کوئی مواد نہ ہو، تاکہ ہمارے جو مستقبل کے جو بچے ہیں، جو معمار ہیں، ان کا ذہن تعصب سے، تشدد سے خالی ہو۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ جس طرح ہر فن میں ہر فن کے ماہر موجود ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اگر ہم کسی مضمون، کسی سبجیکٹ کے لیے کسی لیکچرار کا تعین کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی اگر کسی بھی مضمون کو پڑھانے کے لیے ایک سلیکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس استاد کو ٹریننگ دی جاتی ہے، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 6 ماہ کا مختلف کورسز ہوتے ہیں جن میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مضمون، یہ سبجیکٹ کس طرح پڑھانا ہے۔ تو اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا اللہ کے کلام کا ترجمہ اور اس کا ناظرہ پڑھانے کا،
تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایسا آدمی بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے جسے خود صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور ایسا آدمی بچوں کو قرآن کا ترجمہ کروا رہا ہے جسے خود بھی الف بے کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اسکول کالج کے باقی مضامین کے لیے ماہر فن کا انتخاب کرتے ہیں، پی ایچ ڈی لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس فن میں جس نے جو اسپیشلسٹ ہو اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس سلسلے کے اندر بھی جو قرآن کریم کے ماہر قراء ہیں، مجود قراء ہیں، قرآن کو تجوید سے لحن سے پڑھتے ہیں، ان کی خدمات لی جائیں، ان سے قرآن کریم ناظرہ پڑھوایا جائے، اور اسی طرح جو مستند علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جائیں اور ان سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھوایا جائے۔ وگرنہ صورتحال یہ بنتی ہے، ایک دفعہ ہم ایک بورڈ کے عملے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو علماء ہیں آپ کو بھی ان اسکول کالجوں کی طرف رخ کرنا چاہیے، آپ اپنی مسجد مدرسے تک ہی محدود رہتے ہیں اور آپ اس طرف نہیں آتے، آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا بھی اس کی وجہ کیا ہے، بذات خود مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے جی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ترجمہ وہ پڑھا رہا ہوتا ہے جسے ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو صحیح عربی بھی نہیں آتی، اور ہمیں حدیث وہ پڑھا رہا ہوتا ہے جسے حدیث کی عبارت تک پڑھنی نہیں آتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بہرحال اب ہم نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اللہ اس کی برکات، اس کے ثمرات پورے ملک میں ظاہر فرمائے، تو اس کے لیے قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کے لیے ماہر قراء کی خدمات لی جائیں، اور ناظرہ پڑھانے کے لیے کسی مستند عالم اور مفتیان اعظام ان لوگوں کی خدمات دی جائیں، تاکہ یہ فیصلہ جو ہم نے کیا ہے اس کے کرنے والے بھی جو اس میں قابل تعریف ہیں، جو اس میں جن کو اللہ نے صلاحیت و استعداد دی ہے، وہ اس کام کو بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اور تیسری تجویز اس میں یہ ہے کہ ان کو چیک کرنے کے لیے، ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے، کارکردگی دیکھنے کے لیے بھی ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اس فن کے ماہر ہیں۔ جو بہرحال ایک تجویز تو یہ ہے اس حوالے سے کہ قرآن کریم کا ایک ایسا ترجمہ علماء مفتیان اعظام کے مشورے سے شائع کروایا جائے جو فرقہ واریت سے بالاتر ہو، اور دوسری تجویز یہ ہے کہ ناظرہ اور ترجمہ پڑھانے کے لیے ماہر قراء اور مفتیان اور مستند علماء کرام کی خدمات لی جائیں، اور تیسری تجویز یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو چیک کرنے کے لیے جو یہ افراد رکھے جائیں وہ بھی معتمد قسم کے اور مجود قسم کے قاری ہوں، اور مستند علماء اور مفتیان اعظام ہوں، تاکہ ہمارا یہ نظام بہتر سے بہتر طریقے سے چل سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔